الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد قال الله تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأل سائل من جلسائه كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال تسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواہ مسلم. میرے عزیز ساتھیو، ہم سب جانتے ہیں اس دنیا میں ہم آئے ہیں نیکی کمانے کے لیے، اس دنیا میں ہم آئے ہیں اس زندگی کو آخرت کے لیے کارآمد بنانے کے لیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بارہا تنبیہ کر رہا ہے، يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ کل کے دن انسان کو پتہ لگ جائے گا کہ اس نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے۔ کوئی بھی آخرت کی تیاری سے غافل نہ رہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھے لوگوں کو نیکی کمانے کے لیے ترغیب دے رہے تھے۔ جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس بیٹھے لوگوں سے فرما رہے تھے، تم میں سے کوئی شخص اس بات سے عاجز ہے کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کمائے؟ دیکھیے، 100 نہیں، 200 نہیں، 300 نہیں، 400 نہیں، 700 نہیں، بلکہ 1000 نیکیاں، اور وہ بھی عام سے عمل سے۔ عمل بالکل عام ہے، تھوڑے ہے، لیکن اجر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ کل کے دن انسان جو گھڑیوں کو اس دنیا میں اللہ کی تسبیح کے بغیر گزار دیا ہے، وہ کل کے دن پشیمان ہو جائے گا۔ آخرت کے دن انسان کو کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائے گا۔ دنیا میں دنیاوی معاملات میں بیٹے باپ پر قربان ہو جاتے ہیں اور والدین اولادوں پر قربان ہو جاتے، لیکن کل ہر کوئی اپنے لیے نیکی کو حفاظت کر کے رکھے گا، کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہو جائے۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس حدیث کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں۔ جیسے رسول اللہ نے نیکی کمانے کے لیے ترغیب دی ہے کہ تم میں سے کوئی اس بات سے عاجز ہے کہ ایک دن میں 1000 نیکیاں کمائے۔ ہمارے لیے بھی یہ خطاب ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین رسول اللہ کے ہوتے ہوئے ہر ہمیشہ نیکیوں میں مشغول تھے۔ دنیا کو تو جانتے نہیں تھے، ضرورت جتنے ہی دنیا کو جانتے تھے۔ ان صحابیوں کو رسول اللہ نے ترغیب دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب آخری انسان تک کے لیے، تو ہم صحابہ کرام سے بڑھ کر نیکی کمانے کے لیے اس غفلت کی زندگی میں ہم اس کے محتاج ہیں۔ ان جلساء میں سے رسول اللہ کے پاس جو بیٹھے صحابہ کرام تھے، حاضرین تھے، وہ پوچھ رہے تھے، اے اللہ کے رسول، کوئی کیسے ایک دن میں 1000 نیکیاں کما سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے آسان سا عمل بتا دیا۔ آپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ کھانا پکاتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ کمپیوٹر چلاتے ہوئے بھی اس کو کر سکتے ہیں، آپ چلتے ہوئے اس کو کر سکتے، آپ بیٹھتے ہوئے اس کو کر سکتے، بڑے بھی اس کو کر سکتے، چھوٹے بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور مسافر بھی اس کو کر سکتے، مقیم بھی اس کو کر سکتے ہیں، فضا میں سفر کرنے والے بھی اس کو کر سکتے ہیں، اور صحرا میں بھی سفر کرنے والے اس کو کر سکتے۔ تو ان حاضرین میں سے کسی نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کون ایک دن میں 1000 نیکیاں کس طرح کما سکتا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ 100 بار سبحان اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالی اس انسان کے لیے 100 نیکیاں لکھ دیتا ہے، یا اس انسان کے گناہوں سے 100 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم چلتے پھرتے سبحان اللہ کہتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے، سبحان اللہ کہتے رہے۔ شیخ بن باز رحمہ اللہ رحمتاً واسعتاً جو بھی کسی بھی مشکل کو، کسی بھی پریشانی کو ان کے پاس لے کر آ جاتے تھے، تو شیخ بن باز رحمہ اللہ ان سے اسی حدیث کی طرف ان کو ارشاد فرماتے تھے سبح سبح سبح، آپ تسبیح کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے، تسبیح کرتے رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی میں پریشانیاں خطاؤں کی وجہ سے آ جاتے ہیں۔ جب انسان تسبیح بیان کرتے رہے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو نیکیوں سے مالا مال کرے گا اور اس کے گناہوں کو مٹا دے گا، تو اس کے لیے راستے کھلتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس
آسان عمل پر ہر دن میں 1000 نیکی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، یا 1000 اپنے گناہوں سے مٹانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی رسولنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔